السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ستمبر جنگ کا پس منظر اور پیش منظر۔ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل میں سروی تھے۔ ان دنوں چیف آف آرمی اسٹاف کو کمانڈر ان چیف CNC کہا جاتا تھا۔ اس عہدے پر آخری فوجی سربراہ جنرل گل حسن تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جنرل ٹکا خان کی ذمہ داریاں تو وہی رہیں، تاہم عہدے کا نام CNC سے چیف آف آرمی اسٹاف COAS کر دیا گیا۔ روایتاً فوجی سربراہ کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوتی تھی۔ پاکستان کے دوسرے فوجی سربراہ جنرل ڈگلس گریسی 3 سال CNC رہے، مگر جنرل گریسی کے پیشرو جنرل میں سروی کی CNC کے عہدے پر تقرری صرف چند ماہ رہی۔ لیکن کیوں؟ لیفٹیننٹ جنرل سر فرینک والٹر میں سروی 15 اگست 1947 کو پاکستانی فوج کے پہلے سپہ سالار بنائے گئے۔ انہی کے دور میں 22 اکتوبر 1947 کو آپریشن گلمرگ شروع ہوا اور پاکستانی قبائلی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا سری نگر کے مضافات تک پہنچ گیا۔ تاہم کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر کو ریاست کی اسٹینڈ سٹل پوزیشن ترک کر کے جموں میں بھارت سے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے اور اگلے دن بھارتی گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے الحاق قبول کرنے کے فوراً بعد بھارتی دستے سری نگر میں اترنے لگے۔ جنگ کشمیر 1 جنوری 1949 کو جو جہاں ہے وہیں رک جائے کے اصول کے تحت اقوام متحدہ کی کوششوں سے تھمی۔ تاہم جنرل میں سروی کی 35 سالہ فوجی ملازمت کی میعاد 10 فروری 1948 کو صرف 5 ماہ بعد ہی دوران جنگ ختم ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن اور کمانڈر ان چیف سر روب لاک ہارٹ جنرل میں سروی سے خوش نہیں تھے، کیونکہ میں سروی نے انہیں قبائلیوں کی پیش قدمی کے بارے میں بروقت آگاہ نہیں کیا تھا۔ جنرل میں سروی کا موقف تھا کہ وہ ایسی رازدارانہ معلومات صرف پاکستانی گورنر جنرل اور پاکستانی حکومت کو دینے کے پابند ہیں۔ جنرل میں سروی فوجی سربراہ کے طور پر اپنی مدت پوری کرتے تو ایک بڑی جنگ تو شاید ہوتی، تاہم وہ پاکستان اور بھارت کے مابین پہلی اور آخری جنگ ثابت ہوتی۔ مسئلہ کشمیر اس جنگ کے ذریعے حل ہو چکا ہوتا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جنرل گریسی کی بزور کشمیر کی آزادی کا حکم دیا۔ اس پر گریسی نے عمل کرنا ہوتا تو میں سروی کو ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کشمیر کو جان بوجھ کر متنازع بنایا گیا۔ اس سازش میں بھارت پاکستان افواج کے مشترکہ کمانڈر سر روب ہارٹ لاک واسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور مقامی ہندو قیادت سب شامل تھے۔ ریڈ کلف نے باؤنڈری کا تعین کرنا تھا، جو ہندوستان کے تاریخ کے ساتھ جغرافیہ سے بھی بے بہرا تھا۔ اس نے جو سرحد کی صورت میں لکیر کھینچی وہ آگ کا دریا اور خون کا کلزم بن گئی۔ آبادی کو بغیر منصوبہ بندی کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر منتقل کیا گیا، جس سے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی نقل مکانی اور قتل و غارت بھی ہوئی۔ گورداسپور کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت میں شامل کر کے ناپاک پلاننگ کی گئی۔ اس ضلع سے بھارت کو مستقل کشمیر تک راہداری دے دی گئی۔ برطانیہ اور ہندو لیڈرشپ کی طرف سے یہ سب شیطانی منصوبے کے تحت پیدا کیا گیا۔ کشمیر ایشو پاکستان اور بھارت کے مابین 2 بڑی اور 2 قدرے چھوٹی جنگوں کا سبب بن چکا تھا۔ مزید ایک اور جنگ کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے آج بادل گہرے اور گمبھیر ہو چکے ہیں۔ مودی حکومت کی طرف سے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور اس کی ذیلی شق 35A کے خاتمے سے کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر دیا گیا، گویا آزادی مانگنے والوں کو ریاست ہی سے محروم کرنے کی سازش کی گئی۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری بھارتی فورسز پر پلٹ کر جھپٹے تو بھارتی فورسز نے کرفیو لگا کر کشمیریوں کے لیے اپنے ہی وطن کو عقوبت خانہ بنا دیا۔
ادھر پاکستان بھی غصے اور اشتعال میں انگاروں پر لوٹتا نظر آیا۔ پاکستان کی طرف سے عالمی سطح پر اس ایشو کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ اٹھایا گیا۔ بھارت کے ساتھ تعلقات، تجارت کا خاتمہ اور زمینی، فضائی اور بحری راستے، بس اور ٹرین سروس، یہاں تک کہ سب کچھ بند کر دیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے پہلی بار بھارت کے ساتھ مذاکرات سے انکار کیا گیا۔ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کی نوعیت باور کرا کے اسے ہم خیال بنانے میں پاکستان کامیاب رہا۔ سلامتی کونسل نے بھارت کی پھر لعنت کی ہے۔ موجودہ کشیدگی کے بطن سے ایک اور جنگ جنم لے سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر آخری پاکستان بھارت جنگ ثابت ہوگی۔ بنیادی طور پر اس کی نوبت جنرل میسروی کی پری میچور ریٹائرمنٹ ہی کے باعث درپیش ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 1948، 1965، 1971 اور 1998 میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ان میں سے پاکستان کو 71 کی جنگ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1948 میں پاکستان نے کشمیر کا ایک حصہ بھارت سے چھینا، جسے آزاد کشمیر کا نام دیا جاتا ہے۔ 1965 میں پاکستان پیش قدمی کرتا ہوا انکھور تک جا پہنچا۔ آئی ریپیٹ، 1965 میں پاکستان پیش قدمی کرتا ہوا اخنور تک چلا گیا۔ کارگل مہم جوئی میں پاک فوج دستے جان ہتھیلی پر رکھ کر سری نگر کے قریب جا پہنچے تھے۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے قابض پاکستانی فوج کے ساتھ ایک رات مفتوحہ علاقے میں مورچوں میں جوانوں کے ساتھ گزاری۔ یہ جگہ لائن آف کنٹرول کے 150 کلومیٹر اندر ہے۔ بھارت اپنے نصاب میں چاروں جنگوں میں فتح یاب ہونے کا دعوے دار ہے۔ ان بدبختوں نے تو اری حملوں کے جواب میں جعلی سرجیکل سٹرائک کر کے بھی جشن منایا۔ 27 فروری 2019 کو 2 MiG گرائے جانے، ایک پائلٹ کی ہلاکت اور دوسرے کی گرفتاری پر بھی بھارتی میڈیا خوشیاں مناتا اور اتراتا رہا۔ سامنے آ کر مقابلہ کرنا بنیہ فطرت سے لگا نہیں کھاتا۔ جھوٹ، فریب، مکاری اور عیاری اس کی شرست میں شامل ہے۔ جھوٹ، زبان درازی، لغویات اور فریب کاری سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دکھانے میں محاذ یا تولہ رکھتے ہیں۔ کارگل کو اپنی کامیابی باور کرا کے ہر سال جشن منانے کی روایت چل رہی ہے۔ یہ جشن گزشتہ دنوں اس واقعے کے 20 سال مکمل ہونے پر منایا گیا۔ اس موقع پر جنرل بخشی کی زبان پر سچ آ گیا۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اعتراف کیا کہ بھارت اور اس کی فوج کا پاک فوج نے جو حال کیا اس پر بھارتی بددل تھے۔ وہ مزید کہتے ہیں، پاکستان نے ساری ہائٹس پکڑ رکھی تھی۔ ہماری جو پہلی پلٹن گئی وہ ان کی ٹھیک مار کے پیچھے تھی۔ دن میں کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کھانا بنکرز میں بنتا تھا اور یہاں تک کہ بی ایس ایف کے اہلکاروں کو لیٹرین بھی بنکرز کے اندر ڈبوں میں کر کے باہر پھینکنی پڑتی تھی، کیونکہ دشمن کے سر پر ہونے سے جو خوف پیدا ہوتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ دشمن سر پر تھا اور 24 گھنٹے فائر ہوتا تھا، جس سے ہمارا بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد مہار پلٹن کا پہلی پلٹن سے بھی کئی گنا زیادہ نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ہمارا ایک جگہ بی ایس ایف کا پوسٹ تھا، جس میں نے بطور بٹالین کمانڈر چارج لیا اور اس پوسٹ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تباہی پھری ہوئی تھی۔ تمام بنکرز تباہ ہو چکے تھے اور سارے کے سارے بی ایس ایف کے جوان واپس بھاگ رہے تھے۔ پوسٹ پر آگے کی جانب ایک بنکر رہ گیا تھا، جہاں ہمارا ایک حوالدار تھا، جس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ سر، ہماری بہت زیادہ بے عزتی ہوئی۔ پاکستان اپنی ایئر ڈیفنس گن کی
توپ لے آیا جس کی رینج میری توپ سے زیادہ ہے۔ پاکستان نے فائر کیا تو یہاں ہمارے پاس 100 کے قریب جو مٹی کے تیل کے بیرل تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ اس کے بعد بی ایس ایف کے لڑکے بھاگ گئے اور آگے کی طرف سے وہ حوالدار ہی تھا۔ حوالدار نے بتایا کہ پاکستانیوں نے ہمیں اچھی طرح مار لگا کر اپنے اپنے بنکر سے نکل کر چھت پر بھنگڑا ڈالا اور ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ کارگل کے حوالے سے ہمارے ہاں دوہرا نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ بھارت عیاری اور مکاری میں یقیناً اپنا ثانی نہیں رکھتا اور دشمنی میں شاید ایسا سب کچھ کرنا جائز بھی ہو۔ اس حوالے سے اوجری کیمپ ثانیہ بڑی مثال ہے جو بھارت کی سازش تھی، مگر ہم بتی کے پیچھے لگ کر کبھی امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے اور کبھی اس ثانیے کی کھے اپنے سر پر ڈالتے رہے۔ اس حوالے سے بھی وہ باتیں اور گھاتیں ملا خطا کیجیے جو ان دنوں شد و مت سے ہوتی اور لگائی جاتی رہیں، جن پر ہم اب بھی ایمان کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ ملا خطا کیجیے۔ بارود کی بو اور دھوؤں کے سیاہ بادلوں نے جڑواں شہروں کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ ہماری تاریخ کا بدترین سانحہ اور سیاہ دن تھا۔ سابق سی آئی اہلکار اور صحافی بروس ریڈل پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے پٹھان کون حملوں کو آئی ایس آئی کی کارروائی قرار دیا تھا۔ عمران خان اقتدار میں آئے تو انہیں امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے کر پاکستان امریکہ تعلقات میں دراڑیں گہری کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ثانیہ اوجری کیمپ کی اپنی کتاب میں اوائڈنگ ارمیگیڈن میں ہوشربا انکشافات کیے۔ اوجری کیمپ جیسے سانحات بھی قوم کے حافظے سے دھیرے دھیرے محو ہو جاتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے سرسری نظر اس سانحے، اس کے پس منظر پیش منظر پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ بادش بخیر عبدالباسط مرزا نے کی تحریر سامنے ہے۔ 10 اپریل 1988 کو ہونے والے ثانیہ اوجری کیمپ نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ثانیہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ دنوں میں سے ایک ہے۔ 9:45 وہ ایک عام صبح تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے۔ سورج کی خنک روشنی تمازت کا لباس پہن رہی تھی کہ اچانک جڑواں شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایسا لگا جیسے کسی دشمن نے چاروں طرف سے گھیر کر میزائلوں کی بارش کر دی ہو۔ آنن فانن پورے کیمپ میں آگ کے الاؤ بھڑکنے لگے۔ دھماکے پر دھماکے ہوئے جا رہے تھے۔ اس حادثے میں سرکار اعداد و شمار کے مطابق 103 یعنی سرکاری طور پر گنتی میں 103 افراد جاں بحق جبکہ 1300 سے زائد زخمی ہوئے، مگر غیر سرکاری اندازوں کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس افسوسناک حادثے کو 30 برس گزر چکے۔ 3 عشروں میں اوجری کیمپ ثانیہ کے بارے میں پاکستان کے کسی ادارے نے عوام کو پورے سر سے آگاہ نہیں کیا۔ طرح طرح کے مفروضے اور افسانے ہم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افغان جہاد کے زمانے میں روسی کلاشنکوف کی طرح امریکی سام میزائل بھی ایک نیا پروڈکٹ تھا۔ ایسے پروڈکٹ پاکستان خریدتا نہیں تھا بلکہ نمونہ کے لیے بطور کمیشن رکھ لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکیوں کی اصرار کے باوجود ضیاء الحق نے ان کو افغانیوں سے ڈائریکٹ ڈیل کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ لایا جانے والا جدید اسلحہ پہلے اسلام آباد کے مضافات اوجری کیمپ میں ڈمپ کیا جاتا، پھر وہاں سے باکفایت آگے ترسیل ہوتی۔ امریکہ کو سب خبر تھی مگر مصلحتاً خاموش رہا۔ جو ہی جنیوا معاہدہ ہوا تو انہوں نے گن گن کر بدلہ لینے کی ٹھانی۔ پس 10 اپریل 1988 کو اوجری کیمپ کا اسلحہ خانہ پھٹ گیا۔ میزائل دور دور جا گرے، حتیٰ کہ وفاقی وزیر خاقان عباسی مری سے آتے ہوئے کار پر میزائل لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔
واقعے کے 2 دن بعد اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ خان کی سربراہی میں ایک 2 رکنی کمیشن قائم کیا جسے اسلحہ ڈپو میں آگ لگنے کے اسباب اور ذمہ دار ان کا تعین کر کے 10 دن میں رپورٹ پیش کرنا تھی۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 اپریل 1988 کو پیش کر دی، مگر یہ رپورٹ کبھی عوام کے سامنے آئی، نہ ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر۔ بعد ازاں 5 ارکان پر مشتمل ایک وزارتی کمیٹی قائم کی گئی، جس نے رپورٹ کا جائزہ لے کر اس پر عمل درآمد کے لیے سفارشات تیار کرنا تھیں۔ اس کمیٹی کے چیئرمین اسلم خٹک تھے۔ جب کمیٹی کی رپورٹ کے مندرجات جنرل ضیاء الحق تک پہنچے تو انہوں نے اپنے فوجی رفقا کی حمایت کا فیصلہ کیا اور بہت ہی کم عرصے میں وزیر اعظم جنیجو کو، جو سانحہ کے ذمہ داروں کے خلاف تادیبی کارروائیوں کے حامی تھے، گھر بھیج دیا۔ ٹی وی پر ضیاء الحق نے باقاعدہ رومال نکال کر اپنے آنسو پونچھے کہ سیاسی حکومت کرپٹ اور اسلام بیزار ہے۔ گویا محمد خان جنیجو کی برطرفی بھی بلا واسطہ اسی سانحہ کا شاخسانہ تھی۔ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں یہ مفروضہ مستند مانا جاتا ہے کہ امریکی حکام اوزری کیمپ میں رکھے اسلحے کا حساب کتاب کرنے آ رہے تھے۔ بجائے انہیں حساب دینے کے ہمارے کچھ اپنوں نے اس کیمپ میں دھماکہ کروا دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر بیگم کلثوم سیف اللہ کا ایک بیان ریکارڈ پر ہے کہ جنرل ضیاء نے اوزری کیمپ میں آگ لگوائی کیونکہ امریکہ کے دیے ہوئے اسٹرنگر میزائلوں کا ریکارڈ ضائع کرنا تھا۔ یہ بات بھی قرین از قیاس ہے کہ رات کے پچھلے پہر امریکہ کے ایک ہوائی جہاز بغیر شیڈول کے پاکستان پہنچا تھا، جس سے کچھ اسلحہ رات کی تاریکی میں اوزری کیمپ پہنچایا گیا تھا۔ اس رات کے اگلے دن ہی صبح دھماکہ ہو گیا۔ امریکہ کی سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام جاری رکھنے سے روکا جائے۔ واقعے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ امریکی صحافی بروس ریڈل نے کچھ عرصہ قبل نئے انکشافات کیے۔ بروس ریڈل کے انکشافات میں کئی برس تک امریکی قومی سلامتی کے اداروں کے لیے کام اور 4 امریکی صدروں کے ساتھ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے معاملات پر معاون خصوصی بھی رہے۔ وہ اپنی کتاب اوائڈنگ آرمگیڈن میں لکھتے ہیں، 2012 میں یعنی 2012 میں مجھے ہندوستان کے 2 سابق فوجی افسروں نے بتایا کہ ان کے جاسوس ادارے نے اوزری کیمپ کو تخریب کاری سے تباہ کیا تھا تاکہ پاکستان کو کشمیری اور سکھ باغیوں کی مدد کرنے کی سزا دی جا سکے۔ چنانچہ اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ اس سیاہ واقعے کے پس منظر بھارت کی پاکستان دشمنی بھی کار فرما ہو سکتی ہے، جسے کبھی کسی موقع پر زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ 65 کی جنگ بلا شبہ پاکستان جیتا۔ اس جیت کو خبث باطن، تعصب یا کسی اور وجہ سے محدود کر دیا گیا۔ میجر جنرل اختر ملک کشمیر کے اندر دور تک پہنچ گئے تھے۔ پاک فوج تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک جنگ کے فیصلہ کن مرحلے پر اس ڈویژن کا کمانڈر بدل دیا گیا۔ عیاش طبع جنرل یحییٰ خان کومے کی ناؤ میں بٹھا کر ڈویژن کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ ان دنوں ایک ہی کور ہوا کرتی تھی، اس کے بعد 7 بنا دی گئیں۔ یحییٰ جان نے چارج جنرل اختر ملک سے رابطے کے بغیر ہی سنبھال کر او سی سگنلز کرنل عظمت بخش کو وائرلیس سسٹم وائنڈ کرنے کا حکم دے دیا، جس سے جنرل ملک بھی رابطے سے باہر ہو گیا، یعنی کہ لاپتہ ہی ہو گئے۔ یحییٰ خان نے نہ صرف پیش قدمی جاری نہ رکھی بلکہ فوج کو پسپائی کا بھی حکم دے دیا، جس سے ایک بڑی فتح محدود ہو کر رہ گئی۔ 65 کی جنگ کے کچھ منفی اور مثبت کردار زندہ ہیں۔
ان کے ذریعے پاکستان کی فتح محدود کرنے کی پلاننگ سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ اس جنگ میں پاک فوج کی کمال کی کارکردگی رہی، جو مثالی اور طریقہ حصہ رہے گی۔ پاکستان نے کچھ کمانڈروں کی بدنیتی کے باوجود بڑی، بحری اور فضائی تینوں شعبوں میں دشمن کے دان کھٹے کر دیے تھے۔ اب ایک اور جنگ درپیش ہے۔ ضروری نہیں یہ ابھی ہو۔ مسئلہ کشمیر پر امن طور پر حل نہ ہوا، جس پر بھارت کسی طور تیار نہیں، تو یہ مسئلہ جنگ کے ذریعے ہی طے ہوگا، جو کل ہو، 6 ماہ، سال یا 2، 4 سال، 10 سال بعد ہو۔ مسئلہ کشمیر پر اس جنگ کا ہونا ٹھہر گیا ہے، جس میں پاک فوج اور قوم ایک بار پھر مثالی اتحاد سے دشمن کو 65 کی طرح اور اسی جوش و جذبے اور ولولے سے شکست سے دور کرے گی۔ ہم اگلی جنگ کا 65 کی طرح کے نتیجے کے خواہش مند اور دعا گو ہیں۔ بھارت اپنے دعووں کے مطابق اگر 65 کی جنگ جیتا تھا تو کیا وہ بھی بھگوان سے اسی نتیجے کی پرارتھنا کریں گے؟ پاکستان کے کچھ کمانڈروں نے پاک فوج کی بے وجہ پیش قدمی روکی، جبکہ جنگ کے دوران جیپ اور اسلحہ میدان میں چھوڑ کر جنرل چودھری بھاگ گیا تھا، جسے جنگ کے دوران اس کی بزدلی کے باعث بدل دیا گیا۔ پاک فوج کے عجائب گھروں میں ان گنت بھارتی ٹینک، توپیں اور گاڑیاں اس کی شکست کی زندہ داستانوں کے طور پر موجود ہیں۔ راولپنڈی کی ایوب پارک کا ایک حصہ ایسے نوادرات ہر خواص و عام کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ چونڈا کا میدان بھی جس طرح پاک فوج کے سپوتوں نے بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنایا ہے، اس کی مثال جنگوں کی تاریخ میں ناپید ہے۔ یہ جنگ ستمبر کا پیش منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ لکھا گیا فضل حسین اوان کا ہے۔ اس طرح کے مزید ہسٹری سے ریلیٹڈ پاکستان کی تاریخ اور مختلف واقعات جاننے سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔